السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، قیمتی اوقات، نایاب گھڑیاں اور رحمتوں برکتوں سے بھرپور ساعتیں قریب تر بھی ہیں، سایہ فگن بھی ہیں۔ ایسی حالت میں، ایسی سچویشن میں ایک انسان زندہ بھی ہو، صحت مند بھی ہو، نوجوان بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اور اس کے نظام اوقات میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اس کے وقت کی ترتیب میں جو اس نے ترتیب دے رکھی ہے اس میں کوئی بدلاؤ نہ آئے، اس کے زندگی کے معمولات نہ بدلیں، اس کے سونے اور جاگنے کی ترتیب اس میں کوئی بدلاؤ نہ آئے۔ جس مہینہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن خطبہ یہ دیا، فقال، فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انکم قد اضلکم شہر عظیم، کہ یقیناً تمہارے اوپر ایک بہت بڑے مہینے نے سایہ کیا ہے، سایہ فگن ہوا ہے تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ جس کے اندر ایسی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ ایسے اوقات کے لیے کسی مسلمان کے وقت میں تبدیلی نہ آئے، اس کے ذہن میں، اس کے تصور میں، اس کے خیالات میں، اس کی فکر میں کوئی چینجنگ نہ آئے، تو وہ کیسا مسلمان ہے؟ آج کا مسلمان وہ کیسا مسلمان ہے؟ ہمارے صحابہ کرام، ہمارے اسلاف، ان کے معمولات یہ تھے، ان کا طریقہ کار یہ تھا۔ عمر بن قیس رضی اللہ عنہ، ان کا معمول یہ تھا، اذا دخل شعبان، جیسے ہی شعبان داخل ہوتا، رمضان نہیں، شعبان کا مہینہ، اغلق تجارتہ، اپنی تجارت کو وہ بند کر دیتے، وتفرغ لقراءۃ القرآن، اور اپنے آپ کو وہ قرآن کی تلاوت کے لیے بالکل فارغ کر دیتے۔ وطوبى لمن اصلح نفسه قبل رمضان، اور کہتے ہیں کہ خوشخبری ہے یا خوش قسمتی ہے ایسے انسان کے لیے، ایسے شخص کے لیے جو رمضان سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر لیتا ہے۔ اور ہمارے اسلاف، امام مالک رحمہ اللہ، ان کا رویہ کیا تھا؟ اذا دخل رمضان، جیسے ہی رمضان داخل ہوتا، یفر من قراءۃ الحدیث، تو وہ حدیث کی قراءت سے، حدیث کو پڑھنا چھوڑ دیتے، اس کو پڑھانا چھوڑ دیتے، وہ مجالسۃ اہل العلم، اور اہل علم کی مجلسوں کو ختم کر کے وہ قرآن مجید کی طرف متوجہ ہو جاتے، کیونکہ شہر رمضان شہر القرآن، رمضان کا مہینہ وہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ہمارے اسلاف کا رویہ یہ تھا، ان کے معمولات یہ تھے، ان کے طور طریقے یہ تھے، لیکن آج کا مسلمان صحت مند ہونے کے باوجود، نوجوان ہونے کے باوجود، حیرانی اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کو علم تک نہیں ہوتا، ان کو اس کی اہمیت کا علم تک نہیں ہوتا کہ کون سا مہینہ ہمارے تک آنے والا ہے، کون سی اوقات یا کون سی گھڑیاں ہمارے تک آنے والی ہیں، کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، کہ جو ایسی گھڑیوں سے محروم کر دیا گیا، کائنات کی ساری بھلائیاں، ساری کی ساری خیر، ساری کی سارے جو فائدے ہیں، وہ ان سب سے محروم ہو گیا۔ اور آج ہم مسلمان ایسے مہینے کی آمد کو چھوڑ کر، ایسے مہینے کے استقبال کو چھوڑ کر، ہم اپنے آپ، اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم
اپنے دل کی خواہشات کو پورا کرنے کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے اسلاف کی روایات کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے اللہ رب العزت کی قربت کو حاصل کرنا ہے۔ اس مہینے کے استقبال کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا ہے اور سارے کاموں کو چھوڑ کر، ساری دنیا داری کی باتوں کو چھوڑ کر اپنی گفتگو کے اندر بدلاؤ لانا ہے، اپنے معمولات کے اندر بدلاؤ لانا ہے، اور رمضان المبارک کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔